الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنفرتم فانفروا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک عالی محنت دعوت کی عطا فرمائی۔ دعوت و تبلیغ ایک فریضہ ہے جس سے امت کا بہت بڑا طبقہ غفلت میں ہے، اس کو فرض ہی نہیں سمجھ رہے۔ کل پرسوں ہمارے مدرسے میں سبق ہوا سورہ نحل کے آخری رکوع کا آخری آیات، فرمایا اللہ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معرف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کا پہلا جو کام ہے وہ دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہی کام ساری امت کا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے نفع فائدے کے لیے نکالا گیا ہے۔ صاحب نے لکھا کہ جیسی تبلیغ ہونی چاہیے، جیسی دعوت ہونی چاہیے، جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے سب کے سامنے، مسجدیں خالی ہیں، مدرسے خالی ہیں، خانقاہیں خالی ہیں، دینی تحریکیں خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، کارخانے بھرے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بھری ہوئی ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے اور دین کے اندر تنزل جا رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہی فکر تھا کہ دین جیسے عالم میں پھیلنا چاہیے، پہنچنا چاہیے، اور دین کا ایک شور شرابہ عالم میں ہونا چاہیے، آج وہ نہیں۔ یہ فکر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، فرماتے تھے میں نے محنت سے پڑھا اور محنت سے پڑھایا۔ جب پڑھ رہا تھا دارالعلوم دیوبند میں تو مولانا محترم صاحب سے میں نے کہا امتحان میں کہ یہ 4 گھنٹے میرے لیے ناکافی ہیں، مجھے اچھی طرح جوابات لکھنے وقت زیادہ ہونا چاہیے۔ کہا تمہیں جب تک لکھنا ہے لکھو۔ کہنے لگے ایک آدمی کو مقرر کر دیا نگرانی پر، اور میں لکھتا رہا۔ بعض سوالوں کے جواب میں نے مستقل کتاب لکھ دی، بیٹھے بیٹھے وہیں امتحان گاہ کے اندر۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ سب لوگ سو یاد کر رہے پڑھ رہے، امتحان کا ٹائم ہے اور میں سوتا تھا کہ میں نے ساری کتابیں یاد کر دی۔ فرماتے تھے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے تو مرغوب ہوا، ورنہ میں کسی کے علم سے مرغوب نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنا علم مجھے عطا فرمایا۔ لیکن جب میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور ان کی باتیں سنی تو باتیں سن کر میں کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خصوصی علم دیا گیا ہے، یہ علم مدرسے کا نہیں ہے، یہ علم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں قرآن کی زبان میں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، تقریر کی، دل لوگوں کے کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیان کے بعد کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا، میں ہوں۔ نبی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ سب سے بڑا عالم نبی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ کو ہماری طرف منسوب کرنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کو علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو تڑپ گئے، بے چین ہو گئے کہ ایسا بڑا عالم ہے جس کو اللہ نے علم دیا۔ کہا اس کے پاس جانا ہے مجھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، اپنے نوجوان سے کہا میں چلتا رہوں گا جب تک کہ اس آدمی کو نہ پالوں، جب تک کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ میں نہ پہنچ جاؤں، او امضیہ حقوبہ، یا برسہ برس چلوں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں،
اولو العزم نبیوں رسولوں پیغمبروں میں ان کا شمار ہے، اس کے باوجود علم کی بات سنتے ہی علم کی طلب کے اندر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو امیر صاحب ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ نبی ہو کر، رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر علم کی طلب اتنی ہے کہ ہزاروں برس بھی اگر چلنا پڑے گا تو میں چلوں گا۔ نبوت کے بعد بھی ان کے اندر طلب ہے، اور ہمارے اندر کھیت میں رہ کر بھی طلب نہیں، دکان میں رہ کر بھی طلب نہیں، منڈی میں بازاروں میں رہ کر بھی طلب نہیں، دنیا کے دھندوں میں رہ کر بھی ہمارے اندر وہ شوق اور رغبت جو علم کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ نبی کے اندر تڑپ ہے، شوق ہے، جذبہ ہے۔ لمبا قصہ ہے، سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا، آج صبح سب نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو اب پڑھ لو، ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے سورہ کہف۔ اس میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے خصوصی علم عطا فرمایا تھا۔ فوراً کہنے لگے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ نے جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم دیا ہے آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں میں، آپ سے وہ علوم لینا چاہتا ہوں میں۔ کہا موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے، لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے پاس ٹھہر نہیں سکتے؟ کہا نہیں، تو ٹھیک ہے اگر آپ کو رہنا ہے تو پھر آپ رہیے، لیکن لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں کوئی بات بیان نہ کر دوں اس وقت تک کہ مجھ سے پوچھنا مت، سوال مت کرنا کسی چیز کے بارے میں۔ فانطلقا اللہ فرماتے فانطلقا، دونوں کے دونوں چل دیے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور خضر علیہ السلام بھی دونوں چل دیے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی موسیٰ تم آ گئے میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، اب بیٹھ جاؤ، لاؤ میں تمہیں پڑھاؤں گا، لاؤ میں تمہیں سکھاؤں گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس علم جو ہے بیٹھ کر آتا ہے، بیٹھ گئے مدرسے میں، بیٹھ گئے درسگاہ میں، پڑھ لیا، بس چھٹی ہو گئی۔ کہ علم صرف بیٹھنے سے آتا ہے؟ کہ نہیں، علم بیٹھنے سے بھی آتا ہے، اور علم چلنے سے بھی آتا ہے، پھرنے سے بھی آتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو سال لگا رہے ہیں تو اس کو بھی علم کا سال سمجھیں، اس کو بھی علم کا سال سمجھیں، تعلیم کا سال سمجھیں۔ ایک سال میزان میں، ایک سال کافیہ میں، ایک سال شعر جامی میں، ایک سال مختصر میں، ایک سال دورے میں، اور ایک سال افتاء میں، اور ایک سال تبلیغ میں، ایک سال تبلیغ میں۔ یہ بھی علم کا سال ہے، راہ خدا کے اندر علم کے لیے نکلنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق امت کے اندر منتقل ہو گئے۔ ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے امت کے درمیان نکلو، امت کے درمیان چلو۔ کچھ اخلاق عرب کے پاس ہیں، کچھ عجم کے پاس ہیں، کچھ مالداروں کے پاس ہیں، کچھ غریبوں کے پاس ہیں، کچھ گاؤں والوں کے پاس ہیں، کچھ شہر والوں کے پاس ہیں، کچھ پڑھے لکھوں کے پاس ہیں، کچھ غیر پڑھے لکھوں کے پاس ہیں۔ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امت میں منتقل ہو گئی، ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں نکلو۔ فرماتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے، ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے۔ جو خوبیاں دوسروں میں ہیں وہ ان سے لے لو، اپنے اندر جو خوبیاں ہیں وہ دوسروں کو دے دو۔ تو خوبیوں کے لین دین کے لیے راہ خدا کا سفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فانطلقا، دونوں چل دیے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی والے نے دیکھ کر پہچان لیا خضر علیہ السلام کو، بغیر پیسے لیے سوار کر لیا، ورنہ کرایہ لے رہا تھا سب سے کہ آپ سے نہیں لیں گے، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں اللہ کے۔ پہچان گئے، فعرف الخضر، روایت میں فعرف الخضر، خضر پہچان لیے گئے، خضر جو پہچان لیے گئے۔ جو پہچان لیتے ہیں تو وہ اکرام کرتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب ہیں، ان سے کرایہ نہیں لینا ہے، مفتی صاحب ہیں، ان سے کرایہ نہیں لینا ہے، امیر صاحب ہیں، جماعت ہے، ان سے پیسے نہیں لینے ہیں۔ ان سے اگر پیسے لیے تو پھر کہاں گیا دین، کہاں گیا اسلام، کہاں گیا اکرام، کہاں گیا تعظیم، کہاں گئی خدمت؟ ان سے پیسے نہیں لینے، بغیر پیسے کے سوار کر لیا۔ جب سوار کر لیا، اب چلنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے خرقہا، کشتی کو پھاڑ دیا، پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اس نے تو فری میں سوار کیا تھا اور آپ نے احسان کا بدلہ ظلم کر دیا اس کے اوپر۔ اخرقتہا، پھاڑ دیا، توڑ دیا، پھٹا، لتغرق اہلہا، سب کو غرق کرنا چاہ رہے گے تم یہاں۔ کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ چلو گے تو خاموش رہنا پڑے گا۔ لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں بیان نہ کر دوں تب تک کہ سنتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے، بس بولنا کچھ نہیں ہے۔ بولو گے تو چلا پورا ہو جائے گا تمہارا، واپسی ہو جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نسیت، وہی بھول گیا میں، ولا ترہقنی من امری عسرا،
کہا چلو کوئی بات نہیں. فانطلقا، پھر دونوں کے دونوں چل دیے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک لڑکے کو دیکھا کھیل رہا ہے لڑکوں کے ساتھ، فقتلہ، پکڑ کر قتل کر دیا اس کو. پہلے تو پٹھے ہی توڑا تھا، کشتی توڑی تھی، اب گردنی توڑ دی. پہلے تو اس سے بھی خطرناک کام کر دیا تم نے. قال الم اقل لک، پہلے تو کہا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکتے، میں نے پہلے ہی کہا تھا. جب کہہ دے بھول ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آگے چلے. غلام کو قتل کر دیا تو کہا بھئی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. قال الم اقل لک، اب لک اور بڑھا دیا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ چل نہیں سکتے تم. کہا جی بس یہ آخری بات ہے. ان سالتک عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، عذر پورا ہو گیا. اب اگر میں کوئی سوال کروں پوچھوں تو بس پھر آپ کا ہمارا ساتھ ختم ہو جائے گا. فلا تصاحبنی، پھر آپ داخلہ میرا کیا کر دینا، ختم کر دیں، پھر آپ کے ساتھ رہنا. چلو کوئی بات نہیں. فانطلقا، اللہ فرماتے پھر چل دیے. تو سبق ہو رہا ہے علم کا. تو علم جو ہے جس طرح بیٹھنے سے آتا ہے ایسے پھرنے سے بھی آتے. کہاں ہے؟ بنگال میں مولوی سفیان، کہاں ہے وہی آسام میں، کہاں ہے وہی کرناٹک میں، کہاں ہے وہی مہاراشٹر میں، کہاں ہے وہی بہار میں، کہاں ہے وہی دلی میں، کہاں ہے بمبئی میں، کہاں وہی کلکتہ میں، کہاں وہی گاؤں میں، شہر میں ہے. اب سفر ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کی دھرتی پر چلا جا رہا ہے، نظارے نظر آ رہے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، چلو پھرو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور فرما برداروں کا انجام کیا ہوا. تو چلنے سے بھی علم آتا ہے، پھرنے سے بھی علم آتا ہے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک گاؤں میں پہنچ گئے دونوں اور جا کر بھوک لگ رہی تھی. کہ بھائی کھانا کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ کھانا کھلاؤ. کھانا طلب کیا. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. کہ مہمان نوازی کر، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. کہ اچھا، دیوار گرنے کو تھی ان کی ایک، حضرت خضر نے اس کو صحیح کر دیا. کہا تم نے ان کی دیوار صحیح کر دی، نہ تو کھانا بھی نہیں دیا. دیوار کیوں صحیح کر دی تم نے؟ اگر صحیح کر دی تو پیسے لے لیتے ان سے، مزدوری لے لیتے، پھر کھانے پینے کا انتظام ہوتا کچھ. کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ پر، تھوڑا اور صبر کر لیتے اور باتیں علم کی، موسیٰ کی اور خضر کی ہم تک پہنچ جاتی. لیکن انہوں نے پھر سوال کر دیا تو بات پوری ہو گئی، سفر مکمل ہو گیا. پھر حضرت خضر نے پوری باتیں بتائی، کشتی کیوں توڑی، گردن کیوں توڑی اور دیوار کیوں سیدھا کی، ساری باتیں بتلائی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اس کا ایک نظام ہے. تو حضرت خضر چلے، حضرت موسیٰ چلے، تو چلنے سے علوم آئے. رسول اللہ بھی اتنے خوش ہوئے، فرما رہے تھے اور چلتے تو اور علم آ جاتا ہمارے پاس، اور چلتے تو اور علم آتا. تو چلنے سے پھرنے سے علم آتا ہے، نقل و حرکت سے چلت پھرت سے علم آتا ہے. اب یہاں گئے، اب وہاں گئے. ہماری جماعت گئی وہاں نیپال میں، وہاں ایک مسجد تھی، اس میں ہمارا قیام ہوا کئی دن تک. اتنا قیام ہوا، متولی آ گیا، اس نے کہا کہ بیت الخلا بھر گئی، یہاں دوسری مسجد میں چلے جاؤ. بہت دقتیں مشکلیں، ساری کوششیں کر لی، کوئی تیار نہیں ہو رہا جماعت میں نکلنے کے لیے. جماعت مشکل سے تیار ہوئی، وہ تیاری کے لیے گئے، وہ جنگلوں میں چڑھ گئے، پکڑ کے لا رہے، بھاگ رہے، ایک بھی جماعت نہیں نکلی. بہت سخت علاقہ. لیکن اس مسجد کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اس کتاب کو میں نے اٹھایا، پڑھا، اور پڑھ کر اس میں سے ایک دعا یاد کی، الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت. کہ جب آدمی روزہ کھولے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اعاننی فصمت، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری مدد کی تو میں نے روزہ رکھا، وعاننی اور ورزقنی فافطرت، اس نے مجھے روزی دی تو میں نے روزہ افطار کر لیا. تو میں نے ساتھیوں کو کہا دیکھو یہ حدیث ہم نے آج تک نہیں پڑھی، عالم کی بن گئی، 1 سال بھی لگ گیا اور اتنے سفر بھی ہو گئے، چلے لگ گئے، لیکن یہ حدیث آج پہلی مرتبہ پڑھی، یہ دعا آج پہلی مرتبہ یاد کی تو تبلیغ میں نکل کر علم آتا ہے، عمل آتا ہے. تو یہ حدیث آج تک نہیں پڑھی تھی، آج تک نہیں سنی تھی، آج تک یہ دعا یاد نہیں کی تھی، لیکن اس تبلیغ کے سفر میں، چلے کے سفر میں یہ دعا اس حدیث سے اور اس مسجد سے ہمیں حاصل ہو گئی. اب وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کہاں 2011 اور کہاں 2026، اس دن سے یہ دعا ہم پڑھتے آ رہے اور لوگوں کو
ساتھیوں کو سکھاتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے علم بھی بڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے عمل بھی بڑھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے تبلیغ بھی بڑھتی ہے، دعوت بھی بڑھتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو درجے قیامت میں آخرت میں اس کے اعمال کے بقدر ملیں گے، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنے ہی درجات زیادہ ہوں گے۔ تو اعمال ہمارے مدرسے میں بھی ہونے چاہیے، اعمال ہمارے خانقاہ میں بھی ہونے چاہیے، اعمال ہمارے تبلیغ میں بھی ہونے چاہیے، اعمال ہمارے شہروں میں بھی ہونے چاہیے، دیہاتوں میں بھی ہونے چاہیے، اندرون میں بیرون میں سارے عالم میں ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کل قیامت میں میدان حشر میں زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین کارگزاری سنائے گی۔ ابھی فجر پڑھی، ابھی ظہر پڑھی، ابھی عصر مغرب عشاء پڑھی، فجر یہاں فرض یہاں پڑھ رہے ہیں، سنت یہاں پڑھ رہے ہیں، نفل یہاں پڑھ رہے ہیں، اور وتر وہاں پڑھ رہے ہیں، جگہ بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ فرض کی گواہی دے گی، یہ سنت کی گواہی دے گی، یہ نفل کی گواہی دے گی، اور یہ واجب کی گواہی دے گی۔ اس لیے جگہ بدلنے کا حکم ہے، جہاں فرض پڑھے وہاں نفل مت پڑھو، وہاں سنت مت پڑھو، وہاں مت پڑھو، آگے پیچھے ہو جاؤ، ادھر ادھر جگہ بدل لو تاکہ زیادہ گواہ ہو جائیں قیامت میں، آخرت میں۔ تو قیامت میں میدان حشر میں یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں بیان کرے گی، کارگزاری سنائے گی، اور کہے گی فلاں فلاں کے بیٹے تو نے بلہ مدرہ میں، تو نے لکھنوتی میں یہ بیان کیا تھا، یہ تقریر کی تھی، یہ گشت کیا تھا، یہ ملاقات کی تھی، یہ سہروزہ لگایا تھا، یہ اشرا لگایا تھا، یہ چلہ لگایا تھا، اور یہ سال لگایا تھا، یہ دوسرا سال لگایا تھا، یہ تیسرا سال لگایا تھا۔ تو گھر سے لے کر مسجد تک کی زمین گواہ بنے گی نمازیوں کے لیے، گھر سے لے کر مسجد تک کی زمین، دکان سے لے کر کارخانے سے لے کر کھیت سے لے کر مسجد تک کی زمین گواہ بنے گی نمازیوں کی کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے، دکان سے، کھیت و کھلیان سے یہاں آئے۔ تو ان کے لیے تھوڑی سی زمین گواہ ہے، لیکن تبلیغ والوں کے لیے، دعوت دینے والوں کے لیے، علم و عمل کو پھیلانے پہنچانے کے لیے بلہ مدرہ سے لے کر دلی تک، دلی سے بمبئی تک، کلکتہ تک، اور مدراس تک، اور کرناٹک تک، اور آگے کیرلا تک، اور آگے بہار، بنگال، آسام، جہاں جہاں بھی جماعت جائے گی وہاں وہاں کی ساری دھرتی گواہ بنے گی کہ مولانا سفیان ابن مشرف علم کی دولت سے مشرف ہو کر، عمل کی دولت سے مشرف ہو کر، تبلیغ کی دولت سے مشرف ہو کر سارے عالم کو علم و عمل سے مشرف کرنے کے لیے، اور علم و عمل کی خوشخبری اور علم و عمل کی اہمیت اور علم و عمل کی فضیلت سمجھانے کے لیے گئے تھے 1 سال کے لیے، فلاں صوبے میں، فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں۔ تو سارے ملک کی زمین گواہ بنے گی۔ العالم للمسجدی، العالم للمدرسۃ نہیں ہے، العالم للعالم، کہ عالم تو سارے عالم کے لیے ہے۔ تو سارے عالم میں مولانا سفیان کا فیض پہنچے گا، اس کا اجر و ثواب ان کے ابا کو بھی ملے گا، ان کی اماں کو بھی ملے گا، ان کے بھائیوں کو بھی ملے گا، اور جو ان کی نصرت میں یہاں جمع ہیں، لکھنوتی سے آئے، گنگوں سے آئے، ان کے جانے پر خوش ہیں، اور بار بار ان کی نصرت کے لیے پورے سال ان سے ملنے کے لیے جاتے رہیں گے، ان کے گھر والوں سے بھی ملنے آتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ نکل گئے بس، پھر اس کے بعد اگلے جب سال پورا ہو جائے گا پھر آ جائیں گے ایک دعوت کھانے کے لیے، دعوت کھانے کے لیے نہیں، دعوت کے لیے نصرت مدد ان کی ہم جتنی کریں گے اتنا اجر و ثواب جتنا ان کو ملے گا اتنا ہی نصرت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ تو خوشخبری اور مبارکبادی کے مستحق ہیں مولانا سفیان صاحب، ان کے والد، ان کے گھر والے، اور گاؤں والے، اور ہم اور تم سب یہاں جمع ہونے والے، جہاں جہاں بھی یہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی وہاں وہاں علم کو پھیلائیں گے، عمل کو پھیلائیں گے، اور ان کی قربانی اور مجاہدوں پر اللہ تعالی جہالت کو، غفلت کو ختم فرمائیں گے، بددینی بے دینی کو ختم فرمائیں گے۔ تو دنیا کے لیے، مال کے لیے لوگ جا رہے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، دین کے لیے جانے والے، تبلیغ کے لیے جانے والے انگلیوں پر ہیں۔ ان کا اجر و انعام کل قیامت میں میدان حشر میں جب ملے گا تو یہ جو دنیا پر برباد کر رہے ہیں اپنی جوانیاں اور اپنی زندگانیاں، یہ خون کے آنسو روئیں گے۔ آج تو کہہ رہے کہ بھئی کہاں جا رہے سال میں، کہاں جا رہے چلے میں، کہاں جا رہے گشتوں میں، کہاں جا رہے ملاقاتوں میں۔ یہی ابھی ہم سہارنپور میں تھے، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، پھر یہ ان سے بات چیت چلنے لگی، میں نے کہا یہ مولوی صاحب ہیں بھائی، ابھی جا رہے ہیں وہاں، 1 سال کے لیے دعا کرا لو ان سے دعا کرا لو۔ ہاں جی میں ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور ان کے سفر کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے۔ لیکن اگر مگر چونکہ چنانچہ جب اس نے کہنا شروع کیا تو اندر سے بھوت نکل گیا اس کا، تو میں سمجھ گیا جا رہے یہ تبلیغ میں، نکل رہے یہ، جان اس کی نکل رہی، موت اس کی آ رہی، نہ چہرے پہ داڑھی ہے،
نہ سنت کے مطابق زندگی ہے، بس جو جا رہے ہیں ان پر بھی اعتراض ہو رہا، ان پر بھی اشکال ہو رہا۔ میں نے کہا جب جان نہیں لگے گی دین پر، مال نہیں لگے گا دین پر، رائے خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت پر جان نہیں لگے گا، تو جن کے جان و مال لگ رہا ہوگا تو ان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے، ان کے اوپر بھی اشکال کریں گے، ان پر بھی اعتراض کریں گے، کیونکہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، خود تو برباد ہوئے رہے دنیا کے اندر، دین کے لیے وقت فارغ کرنے کو تیار نہیں، اور جو وقت فارغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اشکال کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے والے، یہ اشکال کرنے والے شروع سے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میری تبلیغ سے علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچ جائے میرے لیے خسران عظیم ہے۔ معلوم یہ ہوا لوگ کہہ رہے تھے کہ علم کو نقصان پہنچ رہا ہے، مولوی الیاس تمہاری تبلیغ سے نقصان ہو رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب 1965 میں انتقال ہوا، مولانا یوسف صاحب سے مفتی عزیز الرحمان صاحب نے کہا جی بہت زمانہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے، ہمیں بہت زمانہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے، اب دل چاہ رہا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دو، تبلیغ میں چلے جاؤ بس، دعوت تبلیغ۔ حضرت نے فرمایا نہیں مفتی صاحب، ہم تو پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں، تبلیغ سے پہلے بھی پڑھانا ضروری ہے اور تبلیغ کے بعد بھی پڑھانا ضروری ہے۔ ہم تو تبلیغ تعلیم کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہمیں تعلیم کو مخالف کہتے ہیں۔ ہم تو تعلیم کے مخالف نہیں، ہم تو خود تعلیم والے، ہم تو خود مدرسے والے ہیں، ہم تو خود مدرسے پڑھاتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امان الاحبار تحاوی شریف کی شرح لکھی، حیات الصحابہ لکھی، منتخب احادیث لکھی، اور پڑھنے پڑھانے میں ساری زندگی ان کی گزر گئی کہ ہم تو پڑھنے پڑھانے کو بنیادی کام سمجھتے ہیں، خود پڑھاتے ہیں، لیکن لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مدرسے کا مخالف کہتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1965 کہاں اور 2026 کہاں؟ تو یہ مت سمجھو کہ ابھی اشکال ہو رہا ہے، ابھی اعتراض ہو رہا ہے، اشکال اعتراض اسی دن سے ہوا تھا جس دن سے تبلیغ شروع ہوئی تھی۔ ہم سہارنپور میں تھے، ہمارے بزرگ تھے ذمہ دار، کہنے لگے ایک دفعہ اتنا خطرناک بڑا جلسہ ہوا اور تبلیغ کے خلاف اتنے بیانات ہوئے، ہم ڈر گئے، گھبرا گئے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا مرکز میں امیر صاحب کو جی ایسا ایسا ہو گیا، تو امیر صاحب نے کہا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جو اعتراض کرنے والے تھے، اشکال کرنے والے تھے، وہ تو قبروں میں اتر گئے اور تبلیغ آسمانوں میں پہنچ گئی، تبلیغ کہاں پہنچ گئی؟ آسمانوں میں پہنچ گئی، کیونکہ تبلیغ سے مقصد وہ علم ہے، تبلیغ سے مقصد عمل ہے، تبلیغ سے مقصد دین ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم علامہ رائے پور آئے، کہا بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب سے بھی ملے تم کبھی؟ کہ جی ہاں ملا ہوں۔ ارے بھائی ان کے پاس جاؤ، وہ اس وقت میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ قرب الہی کے منازل طے کر رہے۔ کہنے لگے مجھے بہت سارے کام تھے، لیکن میں سیدھا سہارنپور آیا رائے پور سے، اور رائے پور سے سہارنپور سے جانے کے بجائے بریلی اور جہاں وہ کام کرتے تھے سنبل، وہاں جانے کے بجائے میں سیدھا نظام الدین مرکز گیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ مولانا لیٹے ہوئے تھے بستر پر، بات چیت ہوئی، فرمانے لگے کیوں آئے؟ آپ کی عیادت کے لیے۔ میری عیادت کیا کرتے ہو؟ دین کی فکر کرو، امت کی زندگیوں سے دین نکل رہا ہے، تم میری فکر کر رہے؟ نیت کرو تبلیغ میں وقت لگانے۔ مولانا فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، ایسا بیمار آدمی دین کی اتنی فکر اس کو؟ میں نے کہا جی وقت لگاؤں گا میں، ابھی تو مجھے کام ہے ذرا، پھر میں وقت لگاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اللہ سے امید ہے یہ بیماری میری ختم ہو جائے گی، شفا ہو جائے گی، میں سفر کروں گا، آپ کو بتا دوں گا، آپ میرے ساتھ آ جانا۔ کہنے لگے کچھ دن کے بعد خبر آئی اور میں مولانا الیاس صاحب کے ساتھ چل دیا۔ مولانا الیاس صاحب نے کہا سوال مت کرنا کسی بارے میں بھی، ہم کچھ بتائیں تو سن لینا۔ کہنے لگے 4 دن کے بعد سمجھ میں آ گیا امت میں علم و عمل کے آنے کا اس سے بہترین راستہ کوئی نہیں ہے۔ 4 دن میں سمجھ میں آیا مولانا الیاس صاحب کے ساتھ رہ کر، اور ہم سمجھ رہے کہ اتنے بڑے عالم کے علامہ منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، ایک کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے تبلیغی جماعت اسلامی بریلوی حضرات۔ اس میں حضرت نے یہ واقعہ لکھا کہ بس ہم نے تو یہ بات لگا لی، اور فرماتے تھے آدمی اپنے دور کا کتنا بھی بڑا فلاطون ہو، کتنا بھی بڑا جعلی نوس ہو، تبلیغ کو اس وقت تک کے نہیں سمجھے گا جب تک کہ بستر کندھے پر نہ ہو۔ نکلنے سے بات سمجھ میں آئے گی، نکلنے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں بھائی نکلو، نکل کر تم سمجھاؤ گے، ہم بھی خود نکل کر سمجھے تو تم بھی نکل کر سمجھو گے، تو نکلنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو بہت قبول فرمائے اور ہمارے یہاں آنے کو بھی بہت قبول فرمائے۔ تو نکلنے کا مقصد یہی ہے کہ علم عالم میں عام ہو جائے، عمل عالم میں عام ہو جائے۔ بیمار تھے، دوسری مرتبہ کا واقعہ نظام الدین میں مولانا الیاس صاحب، ان کے رشتہ دار آئے کاندھلا سے دلی۔ کیوں آئے؟ کہ آپ کی میری عیادت کرنے کیا ہے، میری مٹی کا آدمی ہوں، مر جاؤں گا، مرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، دین عالم میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، عالم میں پھیلنے پہنچنے کے لیے آیا ہے، وہ زندگیوں سے لوگوں کی نکل رہا ہے،
تم میری فکر کر رہے دین کی فکر نہیں کر رہے. میرے لیے اتنا لمبا سفر کر دیا کاندھے سے دلی کا, تبلیغ کے لیے کوئی سفر نہیں. ایک خط لکھا کسی نے, رشتے دار نے, فرمایا خط میں ساری باتیں لکھی, تبلیغ کا تو ذکر ہی نہیں تھا, کیا پڑھا جاتا, کیا پڑھا جاتا اس خط کو, ساری باتیں لکھ دی, تبلیغ کا کوئی ذکر ہی نہیں اس کے اندر. فرماتے تھے کارگزاریاں یہ روح کی غذا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر اخلاص بھرا ہوا تھا کہ بددینی بے دینی عالم سے ختم ہو جائے, جہالت غفلت ختم ہو جائے. علماء جاتے تھے, حضرت کیسی طبیعت ہے, فرماتے تھے تمہارا بیمار کیا ہوا ہوں, تم آ جاؤ ساری بیماری ختم ہو جائے گی, تم آ جاؤ ساری بیماری ختم ہو جائے گی, ساری بیماری ختم ہوگی علم سے, ساری بیماری ختم ہوگی ذکر سے, اور ساری بیماری ختم ہوگی علم والوں اور ذکر والوں کی نقل و حرکت اور چلت پھرت سے. تو یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں, جا رہے ہیں راہ خدا کے اندر. تو اس طرح ہم آج آئے ہیں, اسی طرح بار بار ان سے ملنے کے لیے کلکتہ جانا ہے, کرناٹک جانا ہے, کیرلا جانا ہے, نقد جماعت بھی جانی ہے. مولانا فرما رہے ہیں تو بتاؤ ہمت کر کے کون تیار ہے؟ جی جی 3 چلے اللہ قبول فرما. سب ارادے کرو کہ انشاءاللہ جماعتوں میں جائیں گے, خود بھی جائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں گے. اپنے بچوں کو بھی حافظ بناؤ, عالم بناؤ, اور ان کو عالم کے لیے فارغ کرو. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. ذلل لنا صعوبة أمرنا وسهل علينا مشقة سفرنا وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنا كل شيء. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أنفسنا وديننا وأهلنا وأموالنا وأقاربنا وكل ما أنعمت علينا وعليهم به من آخرة ودنيا, فاحفظنا أجمعين من كل سوء یا کریم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما, ہمارے یہاں جمع ہونے کو کہنے سننے کو بے حد قبول فرما. یا اللہ مولانا کے سفر کو قبول فرما, بابرکت فرما. ان کے علم سے سارے عالم کی جہالت کو ختم فرما, ان کے ذکر سے عبادت سے سارے عالم کی غفلتوں کو ختم فرما. یا ارحم الراحمین کی قربانیوں کی برکت سے پورے عالم میں سنت کو قائم فرما, شریعت کو قائم فرما, عبادت اور دعوت کو قائم فرما. یا ارحم الراحمین سنت اور شریعت کا ماحول قائم فرما. نفس و شیطان کے حملوں سے, برے ماحول اور بری عادتوں سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا, ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا, ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا, ہمارے مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں, ذکر میں, عبادت میں, دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. دیر دور اندور بیرون کے لیے قبول فرما. سالانہ ماہانہ ہفتے وار روزانہ کی ترتیب پر جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, آپ سفر میں ان کے ساتھی بن جائیے, ان کے بعد ان کے گھر والوں کے خلیفہ اور نائب بن جائیے. یا ارحم الراحمین اس موقع پر ہمیں جتنی خیر و بھلائیاں مانگنی چاہیے وہ ساری خیر بھلائیاں ہمیں پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. اس موقع پر ہمیں جن شرور و فتن سے پناہ مانگنی چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ بابرکت مبارک جمعے کا دن ہے, اے اللہ تیرا پاکی کا مقدس گھر ہے, تیرے دین کی دعوت کی بات ہوئی ہے. اے اللہ آپ جمعے کے دن ایک گھڑی میں دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. اے اللہ اس مقبول گھڑی میں ہم سب کو عبادت اور دعوت کے لیے, علم و ذکر کے لیے, دین کی ساری محنتوں کے لیے نسلاً بعد نسل قبول فرما. اے اللہ اس مقبول گھڑی میں ہماری پوری امت کی بخشش کے فیصلے فرما. اے اللہ جمعے کی اس مقبول گھڑی میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس مقبول گھڑی میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما,
ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، ہم نے جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، آمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لو جی حضرت علم بھی عمل بھی اور اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ آیات یاد کرو، روایات یاد کرو، عربی میں پوری کرنی انشاءاللہ۔ یغفر اللہ